حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کے وہ جلیل القدر پیغمبر و رسول ہیں جن کی رفع سے پوری زندگی زہد و انکساری مسکنت کی زندگی ہے۔ یہودی ان کے قتل کے درپے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے ظالم ہاتھوں سے بچا کر آپ کو آسمانوں پر واپس اٹھا لیا۔ اب قیامت کے قریب دو فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے۔ دو زرد رنگ کی چادریں پہن رکھی ہوں گی، دمشق کی مسجد کے مشرقی سفید مینار پر نازل ہوں گے۔ پہلی نماز کے علاوہ تمام نمازوں میں امامت فرمائیں گے۔ حاکم عادل ہوں گے، پوری دنیا میں اسلام پھیلائیں گے۔ قتل کریں گے دجال کو مقام لد پر، نزول کے بعد 45 سال قیام فرمائیں گے، اور مدینہ طیبہ میں فوت ہوں گے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ روضہ اطہر میں دفن کیے جائیں گے، جہاں آج بھی چوتھی قبر کی جگہ موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ ان قریب ابن مریم تمہارے درمیان نازل ہوں گے، انصاف کے ساتھ فیصلے کرنے والے ہوں گے، صلیب کو توڑ ڈالیں گے، خنزیر کو قتل کر ڈالیں گے، جزیہ ختم کر دیں گے، اور مال بہتا پھرے گا حتیٰ کہ کوئی اس کو لینے والا نہ ہوگا۔ اس وقت ایک سجدہ دنیا و ما فیہا سے بہتر سمجھا جائے گا۔ پھر ابو ہریرہ کہتے ہیں، اگر اس کی تائید میں تم چاہو تو یہ آیت پڑھو کہ اگر کوئی اہل کتاب ایسا نہیں ہوگا جو عیسیٰ کی وفات سے پہلے ان پر ایمان نہ لے آئے، اور قیامت کے دن عیسیٰ ان پر گواہ ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اس وقت کس حال میں ہوگے جب تم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اور تمہارے امام ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ رومی، ایماک یا دابک میں اتریں گے، ان کی طرف سے ان کے لڑنے کے لیے ایک لشکر مدینہ روانہ ہوگا، اور وہ ان دنوں زمین والوں میں سے نیک لوگ ہوں گے۔ جب وہ صف بندی کریں گے تو رومی کہیں گے کہ تم ہمارے اور ان کے درمیان دخل اندازی نہ کرو، جنہوں نے ہم میں سے کچھ لوگوں کو قیدی بنا لیا ہے، ہم ان سے لڑیں گے۔ مسلمان کہیں گے، نہیں، اللہ کی قسم ہم اپنے بھائیوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے کہ تم ان سے لڑتے رہو۔ بالآخر وہ ان سے لڑائی کریں گے، بالآخر 1/3 مسلمان بھاگ جائیں گے جن کی اللہ کبھی بھی توبہ قبول نہ کرے گا، اور 1/3 قتل کیے جائیں گے جو اللہ کے نزدیک افضل الشہداء ہوں گے، اور 1/3 فتح حاصل کر لیں گے۔ انہیں کبھی آزمائش میں نہ ڈالا جائے گا، پس وہ قسطنطنیہ کو فتح کریں گے۔ جس وقت وہ آپس میں مال غنیمت سے تقسیم کر رہے ہوں گے اور ان کی تلواریں زیتون کے درختوں کے ساتھ لٹکی ہوئی ہوں گی، تو اچانک شیطان چیخ کر کہے گا، مسیح دجال تمہارے بال بچوں تک پہنچ چکا ہے۔ وہ وہاں سے نکل کھڑے ہوں گے، لیکن یہ خبر باطل ہوگی۔ جب وہ شام پہنچیں گے تو اس وقت دجال نکلے گا، اسی دوران کہ وہ جہاد کے لیے تیاری کر رہے ہوں گے اور صفوں کو سیدھا کر رہے ہوں گے کہ نماز کے لیے اقامت کہی جائے گی، اور عیسیٰ بن مریم نازل ہوں گے اور مسلمانوں کی نماز کی امامت کریں گے۔ بس جب اللہ کا دشمن انہیں دیکھے گا تو وہ اس طرح پگھل جائے گا جس طرح پانی میں نمک پگھل جاتا ہے۔ اگرچہ عیسیٰ علیہ السلام اسے چھوڑ دیں گے تب بھی وہ پگھل جائے گا، یہاں تک کہ ہلاک ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اسے عیسیٰ کے ہاتھوں سے قتل کرائیں گے۔ پھر وہ لوگوں کو ان کا خون اپنے نیزے پر دکھائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک 10 علامات پوری نہ ہو جائیں۔ مشرق میں دھنسنا اور مغرب میں دھنسنا، اور ایک دھنسنا جزیرۃ العرب میں ہوگا، اور دھواں، دجال، دعوت الارض، یاجوج ماجوج، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، اور آگ جو عدن کے کنارے سے نکلے گی جو لوگوں کو ہانک کر لے جائے گی۔ 10ویں علامت کے بارے میں کہا کہ وہ عیسیٰ بن مریم کا نزول ہے، اور دوسرے نے کہا کہ وہ آندھی ہے جو لوگوں کو سمندر میں ڈال دے گی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے بارے میں دجال کے علاوہ دوسرے فتنوں کا زیادہ خوف محسوس کرتا ہوں۔ اگر وہ میری موجودگی میں ظاہر ہو گیا تو تمہارے بجائے میں اس کا مقابلہ کروں گا، اور اگر میری غیر موجودگی میں ظاہر ہوا تو ہر شخص خود اس سے مقابلہ کرنے والا ہوگا، اور اللہ ہر مسلمان پر میرا خلیفہ اور نگہبان ہوگا۔ بے شک دجال نوجوان گھنگریالے بالوں والا اور پھولی ہوئی آنکھ والا ہوگا، گویا کہ میں اس سے عبدالعزیز بن قطن کے ساتھ تشبیہ دیتا ہوں۔ پس تم میں سے جو کوئی اسے پا لے تو چاہیے کہ اس پر سورہ کہف کی ابتدائی آیات کی تلاوت کرے۔ بے شک اس کا خروج شام اور عراق کے درمیان سے ہوگا، پھر وہ اپنے دائیں اور اپنے بائیں جانب فساد برپا کرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، وہ زمین میں کتنا عرصہ رہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 40 دن، اور 1 دن سال کے برابر، اور 1 دن مہینے کے برابر، اور 1 دن ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی ایام تمہارے عام دنوں کے برابر ہوں گے۔
ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دن جو سال کے برابر ہوگا، کیا اس میں ہمارے لیے ایک دن کی نمازیں پڑھنا کافی ہوں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ تم ایک سال کی نمازوں کا اندازہ کر لینا۔ ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، اس کی زمین میں چلنے کی تیزی کیا ہوگی؟ آپ نے فرمایا اس بادل کی طرح جسے پیچھے سے ہوا دھکیل رہی ہو، پس وہ ایک قوم کے پاس آئے گا اور انہیں دعوت دے گا تو وہ اس پر ایمان لے آئیں گے اور اس کی دعوت قبول کر لیں گے، پھر وہ آسمان کو حکم دے گا تو وہ بارش برسائے گا اور زمین سبزہ اگائے گی، اور اسے چرنے والے جانور شام کے وقت آئیں گے تو ان کے کوہان پہلے سے لمبے، تھن بڑے اور کوکیں تنی ہوئی ہوں گی، پھر وہ ایک اور قوم کے پاس جائے گا اور انہیں دعوت دے گا اور اس کے قول کو رد کر دیں گے تو وہ اس سے واپس لوٹ آئے گا، پس وہ قحط زدہ ہو جائیں گے کہ ان کے پاس دن کے مالوں میں سے کچھ بھی نہ رہے گا، اور اسے کہے گا کہ اپنے خزانے کو نکال دے تو زمین کے خزانے اس کے پاس آئیں گے جیسے شہد کی مکھیاں اپنے سرداروں کے پاس آتی ہیں۔ پھر وہ ایک کڑیل اور کامل شباب آدمی کو بلائے گا اور اسے تلوار مار کے اس کے 2 ٹکڑے کر دے گا اور دونوں ٹکڑوں کو علیحدہ علیحدہ کر کے ایک تیر کی مسافت پر رکھے گا، پھر وہ اس مردہ کو آواز دے گا تو وہ زندہ ہو کر چمکتے ہوئے چہرے کے ساتھ ہنستا ہوا آئے گا۔ دجال کے اسی افعال کے دوران اللہ تعالیٰ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو نزول فرمائے گا۔ وہ دمشق کے مشرق میں سفید مینارے کے پاس زرد رنگ کے حلیے میں 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے۔ جب وہ اپنے سر کو جھکائیں گے تو اس سے قطرے گریں گے، اور جب اپنے سر کو اٹھائیں گے تو اس سے سفید موتیوں کی طرح قطرے ٹپکیں گے، اور جو کافر بھی ان کی خوشبو سونگھے گا وہ مرے بغیر نہ رہ سکے گا، اور ان کی خوشبو وہاں تک پہنچے گی جہاں تک ان کی نظر جائے گی۔ پھر حضرت مسیح علیہ السلام دجال کو طلب کریں گے، اسے باب لد پر پائیں گے تو اسے قتل کر دیں گے۔ پھر عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے پاس وہ قوم آئے گی جسے اللہ نے دجال سے محفوظ رکھا تھا، پس عیسیٰ علیہ السلام ان کے چہروں کو صاف کریں گے اور انہیں جنت میں ملنے والے ان کے درجات بتائیں گے۔ پس اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ رب العزت وحی نازل فرمائیں گے کہ تحقیق میں نے اپنے ایسے بندوں کو نکالا کہ کسی کو ان کے ساتھ لڑنے کی طاقت نہیں، پس آپ میرے بندوں کو حفاظت کے لیے طور کی طرف لے جائیں، اور اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو بھیجے گا اور وہ ہر اونچائی سے نکل پڑیں گے۔ ان کی اگلی جماعتیں بحیرہ طبرہ پر سے گزریں گی اور اس کا سارا پانی پی جائیں گی، اور ان کی آخری جماعتیں گزریں گی تو کہیں گی کہ اس جگہ کس وقت کبھی پانی موجود نہ تھا۔ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ بختی اونٹوں کی گردنوں کے برابر پرندے بھیجیں گے جو انہیں اٹھا کر لے جائیں گے، اور جہاں اللہ چاہے وہ انہیں پھینک دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ بارش بھیجے گا جس سے ہر مکان خواہ وہ مٹی کا ہو یا بالوں کا آئینہ کی طرح صاف ہو جائے گا۔